Welcome to Dean Discussions, Zakat Part 3. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد. زکوٰۃ سے متعلق تیسرے درس میں تمام شریک ہونے والے حضرات کو خوش آمدید. اس سے پہلے جو درس تھا اس میں ہم نے مال نامی کی بحث شروع کی تھی اور کرنسی کی وضاحت کی تھی. اب اس درس کے اندر بقیہ مال نامی یعنی سونا چاندی اور مال تجارت کی وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی. مال نامی میں سونا چاندی یہ اول نمبر پر ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی اصل تھا، اسی کے سکے تھے درہم اور دینار، اور اسی سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے احکام بیان کیے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر ہے ذهب والفضہ کا. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ ذهب اور فضہ کو جو لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو پھر ان کے لیے عذاب ہے. اور یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ یہ عذاب اس وقت ہے کہ جب کہ ان کی زکوٰۃ نہ دی جائے. تو اس لیے زکوٰۃ کے اندر سونا چاندی سب سے اصل ہیں. سونا اور چاندی دونوں کسی کی ملکیت میں خواہ کسی بھی شکل میں ہوں، یعنی زیور کی شکل میں ہوں یا کوئی سکے کی شکل میں ہوں، یا جیسے بسکٹ وغیرہ بنا دیتے ہیں اس کی شکل میں ہو، یعنی کوئی زیور نہیں بنا ہوا لیکن سالڈ شکل ہے اور اس کو لوگ رکھتے ہیں حفاظت کے لیے، اور اسی طرح کسی بھی مقصد کے لیے ہو کہ پہننے کے لیے رکھا ہے یا ایسے ہی سیونگ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، کسی بھی مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے سونا اور چاندی، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. تو یہ مال نامی ہے. سونے کے مختلف معیار ہوتے ہیں اسٹینڈرڈ، یعنی ملاوٹ کے اعتبار سے. جو خالص سونا ہوتا ہے اس کا انہوں نے معیار رکھا ہوا ہے 24 کیرٹ، یہ خالص ہے. پھر جیسے اس کے اندر ملاوٹ آتی ہے تو اس کی نسبت کے اعتبار سے اس کے کیرٹ کے اندر فرق ہوتا ہے، 22 کیرٹ، 21 کیرٹ ایٹسٹرا. اس طرح یہ ترتیب چلی آ رہی ہے. تو اب سونے کے جو مختلف معیار ہیں تو ان کی قیمت میں بھی فرق ہوتا ہے، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس کم درجے کا سونا ہے معیار کے اعتبار سے وہ زکوٰۃ دے اعلیٰ درجے کی والی 24 کیرٹ والی خالص سونے والی. بلکہ اس میں آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے زیور کو سنار کے پاس لے جائے اور سنار سے کہے کہ یہ میرا زیور ہے، آپ دیکھ لیں کتنے کیرٹ کا ہے اور یہ اگر بیچا جائے تو کتنے کا بکے گا. تو جو وہ قیمت بتلائے اس قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ کا حساب کریں. اور جو سونا یا چاندی 12 کیرٹ سے کم معیار کا ہے تو اس کے اندر گویا اصل سونا یا اصل چاندی کم ہے اور ملاوٹ جو ہے وہ زیادہ ہے، نصف سے زیادہ ہے. تو اس صورت کے اندر جو ملاوٹ ہے وہ سونے یا چاندی کے حکم میں نہیں ہے، اس پر سونے چاندی کے احکام جاری نہیں ہوں گے. اب اس میں یہ تفصیل ہے کہ یہ 12 کیرٹ سے کم معیار والا سونا یا چاندی جس کی کوئی چیز بنی ہوئی ہے، مثلا کوئی رنگ بنی ہوئی ہے یا کوئی لاکٹ بنا ہوا ہے وغیرہ، تو اگر وہ مال تجارت ہے، تجارت کے لیے لیا ہوا ہے، تو اس پر اس کی جو قیمت ہے اس پوری چیز کی اس کے اوپر زکوٰۃ کے احکام آئیں گے، جس طرح کہ ابھی مال تجارت کے اندر بیان کیا جائے گا. لیکن اگر وہ مال تجارت نہیں ہے، بیچنے کے لیے نہیں ہے بلکہ کسی نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو اس صورت کے اندر جتنی مقدار اس میں سونے کی یا چاندی کی ہے اس مقدار پر زکوٰۃ ہے، اور جو ملاوٹ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. تو اس کی تفصیل بھی سنار سے معلوم ہو سکتی ہے. تو اس کے چاندی اور سونے کے بارے میں یہی بنیادی باتیں ہیں.
کہ اصل ان کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو اور کسی بھی مقصد کے لیے ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی قیمتی دھاتیں ہیں اور پتھر ہیں، جس طرح کے ڈائمنڈ، ہیرے، جواہر، موتی، تو وہ بھی قیمتی ہوتے ہیں اور لوگ ان کو گھروں میں رکھتے ہیں، بعض لوگ استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو جو ڈائمنڈ اور ہیرے اور جواہرات ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، الا یہ کہ وہ تجارت کے لیے ہوں تو الگ حکم ہو جائے گا، لیکن فی نفسی ہی ڈائمنڈ پر اور قیمتی موتیوں پر اور اسی طرح پلاٹینیم پر زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہے، چاہے وہ کتنی بھی مالیت کے ہوں۔ لیکن اگر یہ چیزیں تجارت کی نیت سے رکھی ہوئی ہیں تو پھر مال تجارت ہونے کی وجہ سے ان کی قیمت فروخت پر زکوٰۃ آئے گی۔ ایک اور چیز اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، وائٹ گولڈ۔ تو وائٹ گولڈ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا حکم وہ ہے جو پلاٹینیم کا ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ پلاٹینیم الگ دھات ہے، الگ میٹل ہے، سپریٹ میٹل ہے، اور وائٹ گولڈ سپریٹ ہے۔ وائٹ گولڈ گولڈ ہے، صرف رنگ کا فرق ہے۔ تو جو حکم گولڈ کا ہے، مشہور گولڈ کا ہے جو یلو ہوتا ہے، تو وہی حکم جو ہے اس کا بھی ہے، وائٹ گولڈ کا بھی ہے۔ تو وائٹ گولڈ پر زکوٰۃ ہے اور پلاٹینیم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہاں تک تو یہ بیان ہوا، کچھ تفصیل بیان ہو گئی سونے اور چاندی کی۔ اب آتا ہے مال تجارت، تو اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ عام طور پر زیادہ تر یہی چیزیں لوگوں کے پاس ہیں اور زکوٰۃ کے احکام اس سے متعلق ہوتے ہیں، مال تجارت اور کرنسی۔ تو مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیے، سونا اور چاندی یہ بھی عروض ہیں، یعنی چیز ہے، اور کرنسی بھی آج کل چیز ہے۔ تو سونا، چاندی اور کرنسی کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، سونا، چاندی اور کرنسی کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان میں یہ تفصیل آئے گی جو آگے بیان کی جا رہی ہے کہ سونا، چاندی اور کرنسی کے علاوہ کوئی بھی چیز اگر خریدی ہے فروخت کرنے کی نیت سے، تو وہ مال تجارت کہلاتی ہے۔ تو سونا، چاندی اور کرنسی کے علاوہ جو مال فروخت کرنے کی نیت سے خریدا ہے تو وہ مال تجارت ہے، اور اس کی قیمت فروخت پر زکوٰۃ ہے۔ اور اگر یہ فروخت کرنے کی نیت سے نہیں خریدا تو وہ مال تجارت نہیں ہے۔ اس کی اور مزید تفصیل بیان کرتا ہوں۔ مال تجارت کب ہوتا ہے؟ مال تجارت کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس میں یہ اصول ہے کہ جو مال فروخت کرنے کی نیت سے خریدا تو وہ مال تجارت ہے، جب تک فروخت کی نیت باقی ہے تو وہ مال تجارت ہے۔ تو دو قید اس میں ہیں، دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ خریدتے وقت نیت ہو کہ میں اس کو بیچوں گا، بیچنے کی نیت سے خریدے، اور پھر اس کے پاس رکھا ہوا ہے اور وہ تجارت کی نیت، بیچنے کی نیت باقی ہے اور سال گزر گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ تو دو شرطیں ہیں، خریدنے کی نیت سے خریدے، بیچنے کی نیت سے خریدے، اور یہ نیت باقی رہے تو پھر زکوٰۃ اس کے اوپر آتی، وہ مال تجارت بنتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس مال تجارت پہلے سے ہے اور اس کو بیچ کر دوسری چیز خرید رہا ہے تو دوسری چیز بھی خود بخود مال تجارت ہو جائے گی۔ جیسے کسی کے پاس کوئی موبائل، سیل فون ہے جو تجارت کے لیے خریدا تھا، اب اس نے اس موبائل کے عوض گھڑی خرید لی، تو وہ گھڑی بھی جو ہے مال تجارت ہو جائے گی، خواہ خریدتے وقت فروخت کی نیت نہ ہو۔ اسی طرح جو شخص کاریگر ہے اور چیزیں بنا کر فروخت کرتا ہے تو اس چیز کو بنانے کے لیے اس کے پاس کچھ پہلے را میٹیریل ہوتا ہے، ان کو ملاتا ہے، ترتیب دیتا ہے اور اس سے چیز بن جاتی ہے۔
تو جو را میٹیریل اس کے پاس ہے اور وہ جو بنے گی چیز اس کے اندر باقی رہے گا، اور جو آدمی خریدے گا وہ چیز میٹیریل بھی جائے گا، تو باقی رہنے والا میٹیریل تو اس کی بھی وہ بھی مال تجارت میں شامل ہے۔ اور اسی طرح جب اس نے چیز تیار کر لی اور جس کو کہتے ہیں فنش گڈس، ریڈی ٹو سیل، جس تیار ہو گئی ہے اور فروخت کے قابل ہو گئی ہے، تو وہ بھی مال تجارت ہے۔ اور جو مال خرید لیا ہے لیکن ابھی تک قبضے میں نہیں آیا، کہ بعض دفعہ قبضہ دیر سے ملتا ہے، تو لیکن خرید لیا، ڈیل ہو گئی ہے اور ابھی تک قبضے میں نہیں آیا، تو اس کے لیے جتنے پیسے ادا کر دیے ہیں تو ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ جو مال خریدا ہے وہ اب جب قبضے میں نہیں آیا تو اس کی قیمت معلوم نہیں ہے صحیح کتنی قیمت بنے گی، لیکن جو پیسے ادا کر چکا ہے آدمی وہ تو معلوم ہے، تو لہذا ان جو ادائیگی ہو چکی ہے، جو پیمنٹ ہو چکی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ تو یہ مال تجارت کی مختلف شکلیں ہو گئیں۔ اب مال تجارت جب اچھا اور بھی بات سمجھ لیجئے، اور کون سا مال تجارت نہیں ہے۔ مال تجارت بیان کر دیا۔ اب اگر خریدتے وقت نیت میں تردد ہو، جب چیز خرید رہا ہے تو اس میں پکا یقین نہیں کہ میں اس کو فروخت کروں گا، بلکہ تردد ہے کہ شاید فروخت کروں، شاید فروخت نہ کروں، گھر میں رکھ لوں، استعمال کے لیے لے لوں، اگر اس طرح تردد ہے تو وہ چیز مال تجارت نہیں بنی اور اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یا اسی طرح یہ نیت کی کہ اگر نفع حاصل ہوا تو بیچ دوں گا، ورنہ اصل نیت بیچنے کی نہیں ہے، اور لیکن اگر نفع حاصل ہوا تو بیچ دوں گا، تو بھی مال تجارت نہیں ہے۔ جو چیز جیسے پلاٹ وغیرہ پیسے محفوظ کرنے کی نیت سے خریدا، کہ پیسے اس کو حاصل ہوئے، اس نے سوچا کہ میں کوئی پلاٹ خرید لوں تاکہ پیسے محفوظ رہیں اور بڑھتے بھی رہیں گے، تو اگر اس نیت سے خریدا ہے تو یہ پلاٹ مال تجارت نہیں ہے اور اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو چیز گفٹ میں، ہدیے میں ملے یا میراث میں ملی یا کھیتی باڑی سے حاصل ہوئی، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ بیچنے کی نیت کر لی ہو، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، وہ مال تجارت نہیں ہے۔ جو مال فروخت کی نیت سے خریدا، بعد میں نیت بدل گئی تو وہ مال تجارت نہیں رہا۔ شروع میں تو خریدا کہ میں اس کو فروخت کروں گا تو وہ مال تجارت ہے، لیکن سال گزرا نہیں تھا کہ اس کی نیت بدل کے اس کو رکھنے کی نیت کر لی، تو اب وہ مال تجارت نہیں رہا، اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ جو مال فروخت کے لیے نہیں تھا، شروع میں فروخت کے لیے نہیں خریدا تھا بلکہ استعمال کے لیے خریدا تھا، بعد میں اسے فروخت کرنے کی نیت کر لی، تو جب نیت کر لی تو وہ مال تجارت نہیں بنا، ابھی بھی اس کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ تو یہ وضاحت ہو گئی کہ مال تجارت کون سا ہے اور مال تجارت کون سا نہیں ہے۔ اب یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس کی کتنی قیمت پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو اصل میں اصول یہ ہے کہ جتنا مال تجارت ہے اس کا 40واں حصہ دے، یعنی اصل جو مال ہے کسی کے پاس اس کا 40واں حصہ دے، یہ تو اصل ہے۔ لیکن لوگ چیز تو دیتے نہیں ہیں، مشکل بھی ہوتی ہے تو اس کی قیمت دیتے ہیں۔ تو اب آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم کسی کو کوئی چیز فروخت کرتے ہیں، مال تجارت میں سے جب فروخت کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں پیسے حاصل ہوتے ہیں جو اس کا بدل ہوتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص جس کے ذمہ زکوٰۃ واجب ہو گئی مال تجارت پر، تو اس مال کا 40واں حصہ نکالنا اس کے ذمہ واجب ہو گیا ہے، تو یا تو وہ 40واں حصہ نکالے۔ اب اگر وہ 40واں حصہ نہیں نکال رہا بلکہ اس کو رکھ رہا ہے، تو اس کا جو بدل ہے قیمت وہ زکوٰۃ میں دے۔ تو اس سے واضح ہو گئی بات کہ قیمت جو ہے قیمت فروخت لگے گی، قیمت خرید نہیں لگے گی، اس لیے کہ اگر جب وہ آدمی بیچتا ہے پیسے ملتے ہیں تو چیز دیتا ہے، پیسے نہیں ملیں گے تو وہ چیز نہیں دے گا۔ تو اسی طرح یہاں چیز نہیں دے رہا تو پھر اس وقت جو قیمت ہے وہ ادا کرے،
تو اس کو کہا جاتا ہے، فقہا کہتے ہیں کہ مال تجارت کے اندر قیمت فروخت کا اعتبار ہے۔ اچھا، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیمت فروخت تو عام طور پر متعین نہیں ہوتی، اگر متعین ہے، فکس قیمت ہے، پھر تو بہت مسئلہ آسان ہے، لیکن عام طور پر فکس قیمت نہیں ہوتی اور اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اور افراد کے اعتبار سے بھی جو دکاندار ہے قیمت زیادہ بھی کرتا ہے، کم بھی کرتا ہے، اور یا چیز کی بعض دفعہ اس میں کمزوری آ جاتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے، تب بھی قیمت کم کر دی جاتی ہے۔ تو اس لیے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم کون سی قیمت فروخت لگائیں، وہ تو فلیکسیبل ہے اور متعین بھی نہیں ہے۔ تو اس صورت کے اندر یہ حکم ہے کہ آدمی یہ دیکھے میرے پاس جتنا مال تجارت ہے، اگر میں اس کو ابھی فروخت کروں، جو زکوٰۃ کا حساب والا دن ہے اس دن میں فروخت کروں تو مارکیٹ میں اس کے کتنے پیسے ملیں گے، تو جتنے پیسے ملیں گے مارکیٹ میں تاجروں کے نزدیک، تو وہی جو ہے اصل قیمت ہو جائے گی، اور اس کے اعتبار سے زکوٰۃ کا حساب کرے۔ اور یہ یوں سمجھ لیں کہ اگر قیمتوں میں بہت اتار چڑھاؤ ہے، صحیح قیمت کا اندازہ نہیں ہو سکتا، تو کم از کم جو تاجر ہے وہ اپنا نقصان تو کرتا نہیں ہے، جب چیز بیچتا ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ مارجن اور نفع رکھتا ہے، تو جو بھی کم از کم نفع وہ رکھ سکتا ہے کہ اس سے کم میں نہیں بیچے گا، تو اس قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ کا حساب کر لے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی مشکل ہو رہا ہے، تو پھر کم از کم یہ ہے کہ قیمت خرید جو اس کے پاس لکھی ہوئی ہے یا یاد ہے تو اس کے مطابق حساب کر لے اور پھر زکوٰۃ دے۔ بہتر تو یہ ہے کہ قیمت خرید پر کچھ اضافہ کر کے اس کو پرافٹ شمار کر کے پھر حساب کرے۔ تو یہ بحث تھی قیمت فروخت کی، یعنی مال تجارت کی، کون سا مال تجارت ہے اور کون سا مال تجارت نہیں ہے، اور اس کے اوپر زکوٰۃ کا حساب کس طرح کیا جائے گا۔ تو یہ سب باتیں میں نے واضح کر دی ہیں، امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اب انشاءاللہ تعالی ہم آگے نصاب پر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔